اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پہ بات آیت نمبر 20 سے شروع ہوئی تھی ان منافقین کے بارے میں کہ جو پہلے تو بڑے زور و شور سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ اللہ کھول کیوں نہیں دیتا، کیوں ہمیں اجازت نہیں مل جاتی کہ ہم ان کا قتال کریں، ہم ان سے جہاد کریں، ہم لڑیں۔ اس وقت تک ہاتھ روکا گیا تھا، لیکن جب پھر اجازت مل گئی تو پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی ان پہ چھا رہی اور ان کو موت کا جو ہے وہ ڈراوا لگ رہا ہو۔ اب وہ دل سے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں اتر آئی۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے، اب جب پکی آیت اتری، جہاد کا حکم ہو گیا، قتال کا حکم دے دیا گیا، اس وقت جو ہے وہ اپنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں، انہی منافق لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ ام علی قلوب اقفالہا، کیا یہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اب جب یہ دیکھا کہ جنگ کا حکم آ گیا ہے، دیکھیں منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ جس کو اپنی جان جو ہے وہ باتوں میں سب سے آگے ہوتا ہے، عمل میں سب سے پیچھے ہوتا ہے، جس کو اپنی جان مال زیادہ عزیز ہوتی ہے بجائے اس کے جس چیز کے اوپر اس کو کرنے کو کہا جاتا ہے، جس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تالے لگ گئے ہیں ان کے دلوں کے اوپر، یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم قرآن پہ کتنا غور کرتے ہیں؟ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگے ہوئے، زنگ تو نہیں لگ گیا ہوا ہمارے دلوں کو؟ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جو من چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو معاشرہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، ان الذین ارتدوا، اب یہ لفظ کس سے ہے؟ ارتاد سے۔ ارتاد سے کون سا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ مرتد۔ ارتاد جو پلٹ جاتے ہیں، جو مرتد ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں انہی منافقین کو یہاں کس لفظ سے پکارا جا رہا ہے؟ ان الذین ارتادوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے۔ مرتد کے بارے میں حکم کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں صرف میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام چاہیے، نمازیں پڑھ لیں بس ٹھیک ہے، روزے رکھ لیں ٹھیک ہے، جہاں پہ جان کا خطرہ ہوا، جہاں پہ مال کا خطرہ ہوا، وہاں سے جو پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج 1.5 ارب مسلمان کیوں پیچھے ہٹ کے بیٹھا ہوا ہے؟ ڈرتا ہے نا اپنی جان جانے سے، اپنے مال جانے سے۔ تو کون سا لفظ استعمال؟ ان الذین ارتادوا، ارتداد ان سے پلٹ جانا، پھر جانا۔ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، جو پلٹ گئے، علی ادبارہم، اپنی پشتوں کے بل، اپنی جس کا معنی ہوتا ہے منہ موڑ کے 360 ڈگری ٹوسٹ کیا اور نکل گئے باہر، کہ پھر گئے اپنی پشتوں پہ۔ من بعد اس کے، ما تبینہ، بیانہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جانا، روشن ہو جانا، ظاہر ہو جانا۔ بعد اس کے کہ کھل گئی لہم الہدی، ان کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی، روشن ہوگی ہدایت، اس کے باوجود جو ہے وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ نکلے۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر کے بعد بھاگ نکلے، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہدایت روشن ہو چکی، قرآن آ چکا، نبی آ چکا، ان کو بتایا جا چکا کہ تم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تم جہاد کے لیے پہلے جو ہے وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اب جہاد کا حکم ہو گیا ہے، اب تم پھر رہے ہو۔ کیا وجہ تھی؟ لہم الہدی الشیطان سول لہم، سوالا کہتے ہیں آسان کر دینا، سنوار دینا۔ شیطان نے ان کے لیے سنوار دیا، شیطان نے ان کو جو ہے وہ بہکا دیا، ان کو ٹریپ کر لیا، پھسلا لیا۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور مہلت دے دی ان کو۔ اب یہ مہلت دے دی کس نے لکھا ہوا ہے؟ الشیطان سول لہم، جس کے شیطان نے ان کو آراستہ کر دیا، ان کے لیے دنیا جو ہے وہ ان کے لیے، دنیا کی زندگی ان کے لیے بڑی لکریٹو کر دی، ان کو چکما دیا، ان کو پھسلا دیا۔ وَأَمْلَى لَهُمْ،
املا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھیل دینے کو، مہلت دینے کو۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان کو مہلت دے دی شیطان نے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ املا لہم، اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ ضرور گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ ان کے آنے کا وقت جو ہے معین ہے، جس وقت وہ مہلت ختم ہوگی اس وقت پھر آئیں گے۔ ذالکا، یہ سب اس لیے بِأَنَّهُمْ، کہ بلا شبہ وہ کہتے ہیں، وہ لوگ کون سے لوگ جن کے بارے میں ارتادو کہا گیا؟ ارتادو یہ وہی لوگ ہیں، یہ سورہ نساء میں اور سورہ بقرہ میں ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ مذبذبین بین ذالکا، وہ ہچکچا رہے ہیں، وہ ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے ہیں، ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے ہیں۔ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جب سختی آ گئی تو ادھر چلے گئے، وہاں پہ سختی آئی تو نہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، یہ وہی لوگ ہیں۔ قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اسی تھوڑے نال ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ذرا مذاق کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جب تھے تو مذاق کر رہے تھے، اب جنگ کا موقع آیا، قتل کا موقع آیا، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے قالوا، وہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے کرہوا ما نزل اللہ، جنہوں نے ناپسند کیا، جنہوں نے نفرت کھائی، جنہوں نے جو ہے وہ اس سے راضی نہ ہوئے۔ کون تھے جو اس ما نزل اللہ، جو اس سے نفرت کھاتے تھے، جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے؟ یہود و نصارہ۔ وہ کہتے تھے اچھا نبوت کا تاج ہے بنی اسرائیل کے سر کے اتار کے بنی اسماعیل کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا، اس کا مطلب کہ جو فضیلت ہمیں حاصل تھی وہ فضیلت ہم سے چھین لی گئی۔ وہ جو ہمیں پیشوا امام بنایا گیا تھا، پیشوا بنایا گیا تھا، وہ نبوت جو ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے تھی، اس کا مطلب کہ وہ راستہ بند ہو کے چلا گیا۔ تو سب سے زیادہ نفرت کھاتے تھے یہ یہود و نصارہ، کس سے؟ اس قرآن سے، اس رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ جو منافق ہیں، یہ جو مشرک ہیں، جو بھاگ رہے ہیں، جو پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور ہونے کے بعد اب جو واپس پلٹ رہے ہیں، وہ ان لوگوں سے جا کے کہتے ہیں، قالوا للذین کرہوا، ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کراہت کھائی، جنہوں نے نفرت کی، ما نزل اللہ، جو کچھ اتارا اللہ نے اس سے، سنطیعکم۔ اب اس لفظ کو اگر ہم کھول لیں، سین کریں علیحدہ، سین مضارع سے پہلے آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مستقبل قریب کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ سین کریں علیحدہ، نون علامات مضارع، لفظ کیا بیٹھ رہا ہے؟ تیون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور کم حاضر کی ضمیر لگی ہے، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، ان قریب ہم تمہاری بات مان لیں گے، ہم تمہارے بہت ساری باتیں جو ہے وہ مان لیں گے۔ اب ان کو جا کے بھی تسلیاں دے رہے ہیں، اور ادھر واللہ، اور اللہ یعلم، وہ جانتا ہے، اسرارہم، اسرار کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ۔ اللہ تو ان کے پوشیدہ بھی جانتا ہے، اللہ تو جو ان کے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ چاہے جتنی مرضی سرگوشیاں کرتے رہیں جا کے ان کے ساتھ، جتنی مرضی جو ہے وہ اپنی محبت کی پینگیں ان کے ساتھ بڑھاتے رہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اب پتہ تو ہے اللہ کو، فکیفا، پس کیسا ہوگا؟ یہ لفظ فکیفا، یہ استفہام تعجبی ہے۔ فکیفا، پھر کیسا ہوگا؟ اذا توفتہم، جب وہ فوت کرے گا ان کو، توفیت ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے پورے کا پورا لے جانا۔ جب وہ فوت کرے گا، جب روح نکالیں گے ان کی کون؟ فرشتے، پھر کیسے ہوگا؟ ابھی تو یہ ایسے کر رہے ہیں، فکیفا اذا توفتہم الملائکۃ، کیسے ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یضربون، ماریں گے، لوہے کے گرز ماریں گے، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں کے اوپر، ان کی پشتوں کے اوپر۔ ابھی یہ کر رہے ہیں، شیطان نے ان کے لیے آراستہ کر دیا، ان کو سنوار دیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، جنگ پہ گئے تو تمہاری جان کا خطرہ، تمہارے مال جو ہے اڑ جائیں گے، تم مر جاؤ گے، اور مرنا ہی ہے تو 4 دن ٹھہر کے مر جاؤ، تو مرنا تو ہے ہی، تو جب مریں گے، جب فرشتے لینے آئیں گے، روح کو کھینچیں گے، اس وقت گرز لوہے کے ان کے منہوں پہ، ان کی کمروں کے اوپر مار رہے ہوں گے، پھر کیسا ہوگا؟ کن کے لیے کہا گیا ہے؟ ان منافق کو لنگی، اور ان منافقوں کے لیے لفظ کون سا؟ ارتداد استعمال کیا گیا ہے۔
مرتد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہیں ابھی مسلمان، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جہاد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جہاد کے بارے میں حکم آ گیا کہ قتال کرو ان کا، اب ان کے دل جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ ہم تو بڑا آسانی کا اسلام چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نماز شماز پڑھی، بس بات ختم ہو گئی۔ جہاں دین کی بات آئی، جہاں جو ہے وہ جان دینی پڑی، جہاں مال دینے پڑا، وہاں پہ جو ہے وہ بہانہ بنایا، اور بہانہ بنا کے جو ہے وہ سائڈ پہ نکل گئے۔ اور وہ بہانے ایسے بناتے ہیں جو شیطان ان کو سنوار دیتا ہے، ہاں ہاں یار ٹھیک ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر تو چلا گیا تو یہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ اگر تو چلا گیا، یہ فصل پکی کھڑی ہے، اس کو جو ہے وہ کون اتارے گا؟ تو چلا گیا، تیری دکان کے اوپر کون جو ہے وہ بیٹھے گا؟ تو ایسی چیزیں سنوار دیتا ہے ذالکہ۔ اب اس کی بھی دیکھیں، ہر چیز کی جسٹیفیکیشن کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ ذالکہ بانہم، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے، اتبعوا بانہم اتبعوا، کہ انہوں نے پیروی کی ہے اس چیز کی، ما اسخط اللہ، اسخط ناراض کر دینا، بیزار کر دینا، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی ہے جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، وَكَرِهُوا، اور انہوں نے نفرت کی، رضوانہ، ناپسند کیا انہوں نے اس کی جو ہے وہ رضامندی کو، اس کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضامندی کو انہوں نے ناپسند کیا۔ اللہ نے کہا تھا جہاد کرو، قتال کرو، مال سے، جان سے، سب کچھ سے، انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اور انہوں نے وہ ان چیزوں کی پیروی کی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، حبطہ، ضائع کر دینا، اکارت کر دینا۔ پس پھر ان کے تمام اعمال، اس سے پہلے کیا تھے؟ مسلمان تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ رسول زکاتیں بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو جو بھی ان کے اعمال تھے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے سارے کے سارے مال ان کے ضائع کر دیے۔ دیکھیے، مومن تو وہی ہے جو دل میں جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ایک بڑی جمعیت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب جہاد کی باری آتی ہے تو اس میں سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور سائڈ پہ جا کے ان کافروں کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اور نہیں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی، ہم تو بس ایسے ہی آئے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو جی جان سے جو ہے وہ ساتھ تھے، کچھ ایسے تھے جو ضعیف الاعتقاد تھے اور بس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اپنی مال، جان و مال کی، اب یہ بڑی طاقتور قوم بن گئی ہے، اس کے ساتھ ہو جائے، ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اب جب جنگ کا سامنا ہوا، آگے جو ہے وہ قتال کا حکم آ گیا، پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی جان بچانا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہدایت ہے، انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے، جنہوں نے پیٹھ پھیر لی، علی ادبارہم، جنہوں نے اپنی پشتوں کے بل پھر گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے اوپر ہدایت روشن ہو چکی۔ یہ قرآن سامنے کھڑا ہوا ہے، رسول اس وقت سامنے تھے، آج رسول نہیں ہے، لیکن رسول کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے اسی طرح ہی تر و تازہ ہے۔ جب اللہ نے ذمہ لیا ہے نا قرآن کا، تو اس قرآن کی انٹرپریٹیشن کا، اس کا پریکٹیکل ورژن کا بھی ذمہ لیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے اسی طرح کھلا پڑا ہے کہ ہم نے کیسے اس پہ عمل کرنا ہے۔ کھلنے کے بعد جب سب چیزیں سامنے آ گئیں اور پھر انہوں نے پیٹھ پھیر لی۔ آج 1.5 ارب مسلمان اسی چیز سے بھاگے ہوئے ہیں، قرآن سامنے ہے ان کے، ہر چیز ان کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو خدا بنا رکھا ہے، انہوں نے اس مال کو خدا بنا رکھا ہے۔ دعائیں ہم اللہ سے کرتے ہیں، مدد امریکہ سے مانگتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں۔ اب ایک چیز کیا ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی؟ ایک طرف سے وہ اسرا کے بھرے ہوئے جہاز اسرائیل کو دے رہا ہے، دوسری طرف سے مصر سے 2 ٹرک جو ہے وہ کھانے کے بھی دے رہا ہے۔ معذلہ سما معذلہ، ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ 4 ٹرک کھانے کے بھی ساتھ جو ہے اس کے بھی جا رہا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ ایک طرف سے جو ہے وہ اسرے کے بھرے سے بڑے جہاز جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ یاد کیجئے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، شروع میں ہم نے پڑھ لیا، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نو وے ایٹ آل، کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دوست ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہو جو یہودی یا ہو جو نصارہ، تو تب تم فلاح پاؤ گے، لیکن یہ دین حنیف ہی ہے جو فلاح پانے والا ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں کے بل، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن ہدایت آ گئی، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے سنوار دیا، آراستہ کر دیا، دنیا ان کے لیے لکریٹو بنا دی۔ ان کو یہ لگا کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے،
وَأَمْلَا لَهُمْ، اور ان کو مہلت دے دی گئی۔ یہاں پہ سیکوینس میں تو نظر ایسے آتا ہے کہ جیسے یہ شیطان کا کہا ہوا لفظ ہے، نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل مہلت اللہ دیتے ہیں۔ کوئی اور شیطان سنوار سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، دنیا کو آراستہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ مہلت، یہ ڈھیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں سے جا کے مل کے کہتے ہیں جنہوں نے ناپسند کیا اس کو، جو یہود و نصارہ ہیں، کارہو ما نزل اللہ، وہ جو ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو جو اتری، کس پہ اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کی شکل میں، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بہت سے کاموں میں تمہاری ہی بات مانتے ہیں۔ وہ تو ہم ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اصل میں تو آقا ہمارے تم ہی ہو، جو تم کہو گے۔ آج بھی سارے انکل ٹام کو، امریکہ کو، اسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آقا ہے۔ سارے کے سارے آج دیکھ لیے 1.5 ارب مسلمانوں سے کتنے مسلمان فلسطین کے ساتھ نکلے ہیں؟ سارے کے سارے زبانی کلامی مسلمان ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے اسلام کو جو ہے پسند کرنے والے مسلمان ہیں۔ جہاں پہ جان دینے کی بات آتی ہے، مال دینے کی بات آتی ہے، وہاں پہ ہم ہٹ جاتے ہیں۔ میکسیمم کیا کریں گے؟ 4 ٹرک بیچ کے کہیں گے لو جی ہم نے بھی جہاد میں حصہ ڈال لیا۔ اس وقت یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس میں جہاد میں 4 ٹرک بیچ کے یا 200 روپے اپنی طرف سے چندہ ڈال کے ہم نے پورا کر لیا۔ اس وقت تو تقاضا ہے کہ ان کا ساتھ دینے کا۔ جتنی بڑی ہیومن ریسورس ہمارے پاس ہے، جتنے بڑے جو ہے وہ ہمارے پاس باقی ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، ان سورسز کو ہم یوز نہیں کریں گے، اسی طرح پٹتے رہیں گے 1 بائی 1 کر کے۔ ہم نے حال دیکھ لیا، لیبیا کا کیا ہوا، عراق کا کیا ہوا، اس کے بعد شام کا کیا ہوا، لبنان کا کیا ہوا، ایران کا کیا ہوا، یہ سارے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ کہتے ہیں اچھا اس کی باری ہے، نہیں، جو آگ ہمارے ہمسائے کے گھر میں لگی ہے وہ آگ ہمارے گھر تک پہنچ کے رہے گی۔ اس وجہ سے کہ جو کہتے ہیں جنہوں نے ناپسند کیا، جنہوں نے نفرت کھائی اس سے جو اللہ نے نازل کیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا کیا اللہ کو نہیں پتہ؟ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ چیزوں کو بھی، اللہ ان کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اچھا چلو جانتا ہے، کرتے رہیں۔ جو مہلت دی گئی تھی فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ، پھر کیسا ہوگا جس وقت جو ہے فرشتے آئیں گے اور فرشتے نکالیں گے، فوت کریں گے ان کو، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں پہ لوہے کے گرز ماریں گے، اور روح جو ہے وہ جسم کے اندر چھپتی پھرے گی، اس کو کھینچ کے نکالا جائے گا، ماریں گے ان کے اوپر وجوہہم وادبارہم، ان کی کمر پہ اور ان کے منہوں کے اوپر ماریں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس کو اللہ نے ناپسند کیا، اور انہوں نے اس چیز سے جو ہے وہ نفرت کھائی جو اللہ کی رضامندی کی طرف جاتی تھی۔ بس اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، اب وہ سیدھے کی سیدھے جہنمی ہیں۔ یہ پیغام لکھا جا چکا ہے سامنے، دیکھ لیجیے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی 2 سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ آج ہمارے لیے اتاری گئی ہے کہ پڑھو تم، دیکھو تم کس جو ہے وہ پھنسے ہوئے۔ ہم میں تو اتنا بھی نہیں ہے، ہمارا ایمان کہاں تک رہ گیا ہوا ہے؟ صرف ایک میسج فارورڈ کرنے تک رہ گیا ہوا ہے کہ میسج فارورڈ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ ہم تو گڑ گڑا کے ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہماری دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ تیرا نام لینے والے مشکل میں ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ وہ زمین جہاں پہ ہزاروں انبیاء کرام اترے ہیں، یا اللہ وہ خون سے تر ہو رہی ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ یا اللہ اس اپنے گھر کو بچا لے، یا اللہ اپنے اس گھر کو بچا لے۔ یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ غیبی مدد فرما دے۔
یا اللہ ابرہا کو بھی تو نے بھیجا تھا، یا اللہ مومنوں کی ہر بار تو نے مدد کی، تیری ہی مدد سے جو ہے وہ اللہ ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اللہ آسانیاں فرما دے۔ دعا کیجیے ان شہیدوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرما دے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ سب کی مدد فرما دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہم مانگنے کے قابل نہیں ہیں لیکن ہماری بات سن رہا، یا اللہ ہماری عرض سن رہا، ہماری التجا ہے، اللہ آسانی فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ، آمین یا رب۔